حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، ہم نے اس سے پہلے اگلے ویڈیو میں آسیب جنات کے بارے میں ان کی علامات کو بتایا تھا، ان کی نشانیوں کو بتایا تھا کہ جس شخص کے اوپر آسیب ہوگا، جنات کا اثر ہوگا، تو اس کے علامات کیا کیا ہوں گے۔ پھر میں نے جانچنے کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز میں علاج بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ ہمیں پتہ اگر چل جائے کہ اس شخص پر آسیب ہے، اس شخص پر جنات کا سایہ ہے، جنات کا اثر ہے جو اس کے جسم کو، اس کے ذہن کو پریشان کر رکھا ہے، تو آخر اس کا علاج کیا ہے۔ تو ہم 7 علاج کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم غور سے سنیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت اللہ والے تھے، بہت بڑے ولی بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو جنات کا اثر ہو گیا۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اپنے ساتھیوں کو فرمایا ٹھہر جاؤ۔ جب ٹھہر گئے تو جو شخص آسیب زدہ تھے، جن کے اوپر جنات کا سایہ تھا، ان کے بائیں ہاتھ کی 3 انگلی کو اس طریقے سے پکڑا، ایک انگلی کو ایسے نیچا اور اس طرح پکڑا، اور پکڑنے کے بعد قرآن کے 30ویں پارے کی صرف ایک آیت کو 11 مرتبہ پڑھا۔ وہ آسیب چیخنے لگا، وہ جنات چیخنے لگا، معافی مانگنے لگا، کہا مجھے چھوڑ دیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے یہاں بھی کسی کے اوپر آسیب کا اثر، جنات کے اوپر شیاطین کا اثر، اس طرح کے کوئی بھی آسیب زدہ لوگ ہوں، جو چلا پکار کرتے ہوں، بہکی ہوئی باتیں کرتے ہوں، اور جو ہے لان تران کی باتیں کرتے ہوں، تو ایسے شخص پر جب پتہ چلے کہ آسیب ہے یا جنات کا اثر ہے، تو اس کے بائیں ہاتھ کے 3 انگلی کو، اس انگلی کو نیچے کرنا ہے، اور یہ 2 انگلی کو اس طریقے سے پکڑنا ہے۔ جیسے کہ اس انگلی خنصر، بنصر، وسطیٰ۔ بنصر کو اس طرح نیچے، خنصر کو اوپر، وسطیٰ کو اس طرح پکڑنا ہے۔ پکڑنے کے بعد زور سے پکڑنا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے صرف ایک ہی ہاتھ سے پکڑنا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں ہاتھ سے پکڑنا ہے، اور پکڑنے کے بعد 30ویں پارے کی صرف ایک آیت کو پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، بس اور کچھ نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون 11 یا 21 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے ہاتھ پہ دم کرنا ہے، اس کے چہرے پہ دم کر، اس کی چیخ نکل جائے گی، وہ معافی مانگے گا، اور معافی مانگ کر کے جائے گا تو پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ آزمودہ ہے، مجرب ہے، اس کو کئی مرتبہ بڑے بزرگوں نے بھی آزمایا ہے اور عام لوگوں نے بھی آزمایا ہے۔ حضرت زین العابدین نے خود اس طریقے سے دعا پڑھ کر کے علاج کیا۔ یہ ایک علاج۔ دوسرا علاج، دوسرے طریقے پہ ہم چلیں گے، دوسری ترکیب، دوسرے علاج کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر پر نکلے ہیں، پہاڑ کا سفر ہے۔ جب اس سفر پر نکلے تو رات ہو گئی، اور اس جگہ پر جا کر کے ٹھہر گئے۔ دیکھا تو جناتوں کی ایک بستی تھی، جنات کا ایک بڑا ہجوم نے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے، حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بے ساختہ سورہ اعراف کی آیتیں نکلنے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ اعراف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنی کان سے سنا کہ یہ جنات یہ آصف آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس نے ایسے سورہ کو پڑھا ہے کہ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تو اس کے پابند ہو گئے، ہم تو اس کے غلام ہو گئے ہیں، اب پوری رات ان کی حفاظت کرنی ہے۔ لہٰذا جنہوں نے پوری رات تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام، محققین اور جو آصف کے علم سے کے بڑے ہیں، ان کے جانکار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کسی شخص کے اوپر آصف کا اثر ہو، جنات کا اثر ہو، یا جنات اس کے اوپر حملہ کرتا ہو، رات میں ڈراتا ہو، یا کہیں جانے پر اسے جو طرح طرح کی شکلوں میں آ کر اسے پریشان کرتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ سورہ اعراف کی آیتوں کو پڑھے اور پانی پر دم کر کے 21 دن پیے، انشاءاللہ العزیز شفا یاب ہو جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر کے ہم عمل کو سیکھتے ہیں، تیسرے نمبر کی ترکیب کو سیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقے کے مال کے حفاظت کے لیے مامور کیا کہ یہ مال ہے صدقے کا، اس کی تم رات میں رکھوالی کرو، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جو حکم کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ رات ہوئی، ایک بوڑھا شخص آیا اور بوڑھیے میں سے غلہ اناج لینا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور کہا کہ پھر تم چوری کیوں کر رہے ہو بھائی؟ میں اس کی حفاظت پر مامور ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ میرے بچے ہیں، میں غریب ہوں، کھانے کے لیے نہیں ہے، مجبوری میں چوری کر رہا ہوں، بہت رونا دھونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی تلافی کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں، یعنی کلاس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب حضرت ابو ہریرہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات والے مہمان کا کیا حال ہے؟ کیا ہوا رات والے مہمان کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، فرمایا کہ رات میں وہ ایک چور آ گیا تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، بہت مجبور غریب تھا، اور وہ غلہ لے رہا تھا، میں نے پکڑ لیا، بہت معافی تلافی کیا، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو پھر آئے گا، آج رات پھر آئے گا۔ وہی ہوا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ گیا بوڑھا شخص، پھر چوری کرنے لگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، پھر وہ معافی تلافی بہت منت سماجت کرنے لگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں درس میں گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا رات کے مہمان کا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پھر وہ آ گیا تھا اور آنے کے بعد پھر منت سماجت کرنے لگا، میں نے معاف کر دیا۔ حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آئے گا۔ 2 رات میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آئے گا، تیسری رات میں بھی فرمایا پھر آئے گا، لہٰذا وہ پھر آیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس شخص نے، بوڑھے نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ جو ہے تم لوگوں کی سستی کی وجہ سے میں بار بار آ رہا ہوں، ایک دم بتاتا ہوں، اس دم کو تم پڑھ دیا کرنا، میرا آنا بند ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا، کون سا دم ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس پوری آیت کو، آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ جب یہ تم پڑھ لو گے تو آصف، جنات، شیاطین نہیں آئیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کل ہو کر گئے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر آج آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر منت سماجت کرنے لگا تو میں اس کو بخش نہیں رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ آیت دم کرو تو ہم نہیں آئیں گے اور ہم تم لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون سی آیت پڑھو؟ تو آیت الکرسی کی آیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اور سچ بتایا ہے، صحیح ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھ لو گے تو آسیب جنات شیاطین کوسوں دور رہیں گے، تمہارے سامنے پھٹکنے والے نہیں ہیں۔ وہ جو گیا بدماشی تو کیا لیکن دعا صحیح بتا کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی کہ اس شیطان نے تمہیں دعا دم صحیح بتایا اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی شخص کو یہ لگے کہ آسیب مجھے بار بار پریشان کر رہے ہیں، شیاطین مجھے بار بار پریشان کر رہے ہیں، تو آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز دفع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے چوتھے نمبر کے ترکیب کو سیکھیں گے، عمل کو سیکھیں گے کہ چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر کہ اگر لگے کہ کسی شخص کو آسیب کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، تو اس کو سورہ نور کی جو ہے پوری سورہ ایک مرتبہ پانی پر دم کر کے صبح پلا دینا ہے، پوری سورہ کو ایک مرتبہ ایک گلاس پانی پر دم کر کے رات میں پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہتر سے شفا ہوگا اور کلی شفا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ پھر اب ہم پانچویں علاج کی طرف چلتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کے سفر پہ جا رہا تھا تو وہاں ایک ڈراؤنے شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک دعا سکھایا اور کہا یہ دعا پڑھے اور یہ شیطان دفع ہو جائے گا۔ وہ دعا میں بتاتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ سکھایا تھا، جب شیطان نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ جو ہے حدیث جو ہے موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں جا رہا تھا تو شیطان نے ہم پر حملہ کیا، اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا بتایا وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا کو پڑھ لیں، شیطان دفع ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر کے دم کر لے، وہ دفع ہو جائے گا۔ اور ایک بہت اچھی دعا جو مشکات شریف کی دعا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ چھٹے نمبر پر مشکات شریف کی دعا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو شخص پڑھ لے گا، اگر صبح میں پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شام تک حفاظت فرمائے گا، اور شام میں پڑھے گا تو صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک صحابی نے جب اس دعا کو سنا تو اس کو بیان کرنا لوگوں میں شروع کر دیا۔ جب لوگوں میں بیان کیا، اتفاق سے ان کو فالج کا اثر ہو گیا، ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ دعا پڑھ لینے کے بعد جو ہے کسی بیماری کا اثر نہیں ہوگا، کسی آسیب کا اثر نہیں، کسی پریشانی کا اثر نہیں ہوگا، لیکن تمہیں یہ اثر کیسے ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا قسم خدا کی میں نے اس دن یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے میرے اوپر فالج کا اثر ہو گیا۔ تو اگر میں نہیں بھولتا تو یہ اثر نہیں ہوتا۔ حدیث اپنی جگہ پر درست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق مت اڑاؤ۔ لہذا کوئی بھی بھائی ہو، ہر ایک کو میں کہتا ہوں تمام لوگ صبح اٹھیں اور یہ دعا کو پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جب اس دعا کو پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و معمون میں چلے جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ پھر اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر ایک مختصر سا علاج میں بتا رہا ہوں آسیب سے بچنے کے لیے۔ 7ویں نمبر پر ایک مختصر سا عمل
اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ نہ بڑا سے بڑا شیطان، نہ بڑا سے بڑا جن، نہ بڑا سے بڑا عاصب آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں اور اپنے جیب میں مسواک رکھیں، انشاءاللہ کوئی عاصب آپ کا بال بیکا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔